يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 to 71 تک کا لفظی ترجمہ اور تشریح کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی آیت کے اندر بتایا تھا کہ آج یہود یعنی بنی اسرائیل اس مقام پر پہنچ چکے ہوئے تھے جہاں پر ان کو گائے ذبح کرنے کا آرڈر مل چکا ہوا تھا، اور وہ دیکھیے گا کس طرح سے ہچکچاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم اس مقام کے اوپر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہم آپ کو وجہ بتائیں گے کہ یہ گائے ذبح کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک وجہ دوستو ان کے گائے ذبح نہ کرنے کی یہ تھی کہ یہ جو پیچھے جو انہوں نے سامری نے ان کے لیے بچڑا بنایا تھا، جو گائے کی بچیاں بنائی تھی ان کے لیے، وہ ابھی تک اس کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کا جانور ان کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ کوئی اور جانور بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، مگر ان کے دل سے وہ گائے کی محبت نہیں نکل رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے وہ گائے ذبح کروانا چاہتے تھے ایز اے پنشمنٹ اور ایز اے لیسن۔ آج اللہ تعالیٰ اس مقام کے اوپر جب یہ ان کو احکام دیے جا رہے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی جا رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا تھا۔ اور دوسری وجہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ ان کے دماغوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر بار بار یہ سوال کا پیدا ہونا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے ایک حقائق ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی جب ہم اس مقام کے اوپر پہنچیں گے تو اس کی تشریح کریں گے۔ ہوا یہ تھا دوستو کہ ایک دفعہ ایک تاجر ہیرا بیچتے ہوئے ایک جگہ پر ایک لڑکے کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہیرا میں 80,000 روپیہ، آپ سمجھ لیں روپیہ آج کے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت کی کرنسی ڈیفینیٹلی کچھ اور ہوگی، تو یہ 80,000 روپے میں تمہیں دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں، میں اندر جا کر دیکھ لوں، اگر والد صاحب مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں۔ لڑکے کو وہ ہیرا بہت پسند تھا، وہ اندر گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ والد صاحب سو رہے تھے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں اٹھاؤں گا، آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ تاجر نے اس کو انسینٹیو دیتے ہوئے چیک کرنے کے لیے ایک شرط نما، ایک جیسے کہ بعضوں کا سودے کے اندر ایک شرط سی لگ جاتی ہے کہ آپ مجھے 70,000 دیں اور ابھی لے لیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں لوں گا، میں اپنے والد صاحب کی نیند کو خراب نہیں کروں گا۔ بات چلتے چلتے یہ کہتا رہا اس کو کہ آپ بعد میں تھوڑا سا انتظار کر لیں، اگر وہ اٹھ جاتے ہیں تو میں آپ کو 90,000 روپیہ دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے 60، پھر 50، حتیٰ کہ 30,000 روپے تک وہ تاجر اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کو انسینٹیو دینے کے لیے پہنچ گیا کہ ابھی دیتے ہو تو 30,000 روپیہ آپ مجھے اس ہیرے کا دو۔ لیکن وہ لڑکا بضد تھا کہ میں آپ سے ہیرا نہیں خرید سکتا، آپ 1,00,000 روپیہ لے لیجئے گا، جب میرے والد صاحب نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو میں آپ سے یہ ہیرا خرید لوں گا، ورنہ میں نہیں خریدتا۔ اس کے اوپر وہ تاجر ناراض ہو کر چلا گیا، اور اس لڑکے نے صبر کیا۔ اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، بہت بھائی۔ اس وقت یہ وقت چلتا رہا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرتے ہیں، وہ ذرائع کس طرح سے پیدا کرتے ہیں ہماری سمجھ کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ ایک دن یا 2 دن کا قصہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس ذرائع کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ وقت لیتے ہیں، کیونکہ وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج تو ہے، اللہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ لہذا ہوا کیا کہ وہ لڑکے کا والد جو بیمار تھا وہ فوت ہوا۔ حالات اس قدر غربت کی طرف اس فیملی کو، اس کو اور اس کی ماں کو لے گئے کہ کھانے کے لالے پڑ گئے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ذرائع پیدا کرنے ہوتے ہیں جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے. ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اب وہ جو گائے کے لیے وہ ضد کر رہے تھے اور بار بار وہ پوچھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے, وہ دکھتی کیسی ہو. ایک تو اس کے پیچھے ان کی وہ نیت تھی, اور اس نیت کے اوپر ان کو دی گئی پنشمنٹ کہ اب ڈھونڈو پھر. حالانکہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے, مگر جتنا پوچھتے گئے پھنستے گئے اور بے حد پھنستے گئے. اب وہ نقطہ آ پہنچا تھا کہ جب ان کو وہ گائے کا بالکل ایگزیکٹ پتا چل چکا ہوا تھا, مگر وہ گائے اس لڑکے کے پاس تھی اور وہ واحد اپنی قسم کی واحد گائے تھی. اب یہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو نہیں دوں گا گائے. انہوں نے ایک گائے کے بدلے 10 گائے کی آفرز کی. اس نے کہا نہیں دوں گا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا اس طرح سے ضد کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت کوسچننگ کی تم نے, اب تو تمہیں یہ گائے لانی ہی پڑے گی اس لڑکے سے, چاہے جیسے بھی لاتے ہو, ورنہ وہ قتل کا جو ایک مصیبت ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی وہ تو بہرحال تھی, وہ فساد تو تھا. اچھا جی, اب وہ لڑکے کے پاس پہنچے اور ان کو وہ گائے حاصل کرنے کے لیے اس کے وزن کے برابر گولڈ دینا پڑا, سونا دینا پڑا. یہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ, جب یہ اللہ تعالیٰ ٹھان لیتے ہیں, جب ان کا وہ ذرائع ملنا شروع ہو جائیں تو خوش قسمتی سے نہیں روکا جا سکتا, نہ ہی آزمائش سے روکا جا سکتا ہے, نہ ہی ایک خوش قسمتی سے کسی چیز کو روکا جا سکتا ہے. جب ہونا ٹھان لیا جائے کسی چیز کا تو پھر بعض اوقات ذرائع اس کے کن کے بھی محتاج نہیں رہتے, اس کے مطابق چلتے ہیں جیسے وہ چلانا چاہتا ہے. وہ بہت طاقتور خدا ہے. ابھی اس کی تشریح مزید ہم کریں گے چلتے چلتے, جیسے کہ ہم اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. دوستو, تمام دنیا کی باتیں ایک طرف, مگر قرآن کو سمجھنا ایک طرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا درس دیتا ہے, یعنی سیکھنے والا اور سکھانے والا. تو آئیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تھوڑی سی 3 آیتیں چلیں گی, تھوڑی لمبی ہوں گی, تو اس کا ہم لفظی ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو پوری سٹوری آپ کے ذہن کے اندر آ جائے کہ یہ کیوں ذبح کرنا نہیں چاہتے, کیوں ان کے دل کے اندر وہ گائے کی محبت ابھی تک بسی ہوئی تھی. قالو, کہا انہوں نے, ادعو لنا, ہمارے لیے پکاریں. ادعو کا مطلب پکارنا, دعا کرنا, لنا ہمارے لیے, نون الفنا یعنی ہمارے لیے, لام شروع میں آیا. کس کو پکاریں؟ ربکا, اپنے رب کو پکارے. یبین, وہ واضح کر دے. بیان کا مطلب واضح کرنا, یبین وہ واضح کر دے. کس کے لیے واضح کر دے؟ لنا ہمارے لیے واضح کر دے. ما ہیا, وہ کیسی ہو. قالا, کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, انہو, بے شک وہ, یہاں پر ہو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے. یقولو, وہ کہتے ہیں. انا کا مطلب بے شک, ہا کا مطلب یہاں پر مؤنث کا واحد کا صیغہ. انہا, بے شک وہ, بقرہ, وہ گائے, کیسی ہو. لا فارد, فارد کا مطلب بوڑھی, لا کا مطلب نہیں, وہ بوڑھی نہ ہو. ولا بکر, اور بالکل بچی بھی نہ ہو, یعنی بچیا بھی نہ ہو. اوان, اوان کا مطلب اوسط عمر کی یعنی جوانی کی مائل, جوانی کی طرف مائل. بینا, درمیان میں, یعنی ان دونوں کے درمیان میں اوسط عمر کی ہو. ذالک, جو پہلے اشارہ کیا گیا جس کی طرف. ففعلو, آرڈر ملتا ہے یہاں پر. فعل کا مطلب کام کرنا. ففعلو, اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے. ما تؤمرون, جس کا تمہیں کہا جاتا ہے. ما, جو, تؤمرون, تا شروع میں آیا, تم, امر کا مطلب حکم, اور نون نے اس کو جمع بنایا. تم کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر پھر ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ تم وہ کر دو. پہلے صرف ایک گائے کا کہا تھا, اب اس کی عمر کا کہا جا رہا ہے, یہاں پر ہی بس کر دو.
मजीद गहराइयों में ना जाने की कोशिश करो, मजीद छानबीन मत करो, तुम ही फंसोगे। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दिल के अंदर जो मोहब्बत थी गाय की, वो मजबूर कर रही थी कि किसी तरह गाय बच जाए, किसी तरह हमें गाय ज़िबा ना करनी पड़े। लेकिन जब अल्लाह ताला का अमर आ चुका हो, ऑर्डर आ चुका हो, तो काम तो करके ही रहना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं, कालू अदू, काल दुऊ, कहा उन्होंने, पुकारे। एक दफा फिर वो कहते हैं, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब को, युबय्यिन के वो वाजे करे, या शुरू में यहां पर अल्लाह की तरफ, बैयन का मतलब वाजे, लना हमारे लिए, युबय्यिन लना हमारे लिए वाजे करे, मा लौनुहा, लौन अरबी के अंदर रंग को कहते हैं, हा का मतलब वो गाय, कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। आला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहू बेशक वो हु, यहां पर फिर अल्लाह ताला की तरफ इशारा, यकूलू वो फरमाते हैं, इन्ना बेशक हा, यानी वो गाय, यानी बकरा, इन्नहा बकरा वो गाय, सुफरा, सुफरा का मतलब येलो, फाके यानी ज्यादा गहरी येलो, जैसे ब्राउनिश माइल होती है, लौनुहा लौन फिर रंग, तसर्रुन नाज़िरीन वो हैप्पीनेस देती हो, वो जॉय देती हो, वो खुशी देती हो, किसको, देखने वालों को। अब दोस्तों फिर मजीद एक सवाल उन्होंने कर दिया और फिर मजीद फंसे। आप देखिए ना, जितना वो बारीकी के अंदर जाते जा रहे हैं, कोई ढूंढना फिर आसान तो नहीं रहेगा ना जी। वो जितना आगे जाते, पहले उम्र के बारे में कोई भी पहले गाय कर सकते थे, मगर नहीं, एक पाबंदी लगी, ना वो बछिया हो, ना बूढ़ी हो, बल्कि दरमियानी उम्र की, आखिर पाबंदी तो लगी। अब फिर येलो कलर की हो, और गहरी येलो कलर की हो, और देखने वालों को अच्छी लगती हो, खूबसूरत लगती हो। अब देखें आगे क्या होता है। कालू उन्होंने कहा, अदू, अदू का मतलब पुकारना, कालू दुऊ लना हमारे लिए, फिर पुकारें, किसको, रब्बा का अपने रब को, युबय्यिन लना कि वो वाज़ेह कर दे हमारे लिए, माँ कैसा, हिया वो कैसी हो, इन्नल बकरा बेशक गाय, इन्ना का मतलब बेशक, बकरा का मतलब गाय, तशाबा ये तो बहुत मुशाबत इख्तियार कर गई। देखें वो फिर कह रहे हैं ये तो मुशाबत इख्तियार कर गई, यानी इस जैसी तो बेशुमार गाय होती हैं। तो फिर वो कर देते, मजीद ना क्वेश्चनिंग करते, मगर नहीं, तशाबहा ये तो बहुत मुशाबत इख्तियार कर गई, अलैना हमारे लिए, हमारे ऊपर, यानी चीज वाज़े नहीं रही, व इन्ना और बेशक हम, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो, लमुहतदून हम हदायत पाने वालों में से हो जाएंगे। यानी अगर मजीद चीजें वाज़े होती हैं तो हम हदायत पाने वालों में से हो जाएंगे, यानी मजीद पूछें। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, कौला कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहू बेशक वो, यकूलू वो कहता है, इन्नहा बेशक वो, क्या वो, बकरा वो गाय, ला ज़लूलुन ना वो जोती गई हो, ज़लूल का मतलब जोतना, तुसीरुल अर्द इसके अंदर ना जोती गई हो, हल चलाने के लिए, खेती बाड़ी के अंदर हल चलाने के लिए ना जोती गई हो, वला और ना तस्की, तस्की का मतलब सिकाया, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पानी पिलाने के अमल को कहते हैं तस्किल हर्स, यानी खेती बाड़ी में, हर्स का मतलब खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी में पानी पिलाने यानी पानी निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल ना हुआ हो। मुसल्लमा बिल्कुल कामिल हो, जैसे हम सलाम कहते हैं, मुसल्लमा यानी ये बिल्कुल बगैर ऐब के हो, लाशिया यानी इसके अंदर कोई दाग धब्बा ना हो, कोई दाग ना हो, कोई ऐब ना हो, फी का मतलब में, हा का मतलब वो गाय की तरफ इशारा, यानी इसमें कोई दाग भी ना हो, कोई नुक्स भी ना हो।
اب اتنا کچھ دوستو، اتنا کچھ کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں ہاں اب چیزیں ہمارے اوپر کلیئر ہو گئی، ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، مگر وہ دل کے اندر اس کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا ان کو اس نقطے کے اوپر لانا کہ وہ پہنچتے اسی گائے کی طرف اور کسی کا بھلا کرنا، اس کی ادا کا اللہ کو پسند آنا، اور وہاں تک ان کو لے کر گھیر کر لے کر جانا. آپ دیکھیں ہے وہ طاقتور خدا مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا کہ نہیں؟ کوئی چیز اس کے ذرائع سے کوئی باہر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے گا، قالوا الآن، انہوں نے کہا اب جئتا بالحق، اب ہم نے پا لیا. کیا پا لیا؟ حق پا لیا. فذبحوها، اور انہوں نے ذبح کی، مگر کیسے کی؟ وما کادو، اور وہ بالکل بھی قریب نہیں تھے. یعنی مراد کادو کا مطلب قریب، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں. وما قادو، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کی ڈیزائر ہی نہیں تھی کیا کرنے کی؟ یفعلون، یہ عمل کرنے کی. کون سا عمل کرنے کی؟ اس کو ذبح کرنے کی. دوستو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے کوئی کام کریں گے اور اس طرح سے کریں گے تو وہ ہو جائے گا، اگر ایسا کرتے تو نقصان نہ ہوتا، ویسا کرتے تو ہمیں فائدہ ہو جاتا. دوستو تمام نقصان، تمام فائدے اس پروردگار، اس طاقتور خدا کے حلقے سے باہر نہیں ہیں. اگر ہم اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی نقصان، کوئی اندیشہ ایسا پہنچتا ہے تو یقین کریں وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ آپ کو راہ راست پر لگانے کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کا یقین اس کے اندر پکا ہے تو، اگر نہیں تو پھر وہ ایسا بھٹکائے گا، ایسا تھکائے گا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کدھر کا ہو اور کدھر جائے. اپنی طرف سے وہ حق پہ اوپر پہنچ رہے ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی بات کہ گائے کسی طرح سے ایسی ملے ہی نہ کہ ہمیں ذبح کرنی پڑے، لیکن کیسے بچ سکتے تھے وہ؟ آخر کار سونے کے بدلے تول کر ان کو گائے لینی پڑی، اور پھنستے گئے، منتیں سماجتیں علیحدہ کرتے گئے. جب آپ اللہ کو، اس کے آرڈر کو اوور لک کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، پھر بھٹکنا مقدر ہو جاتا ہے، پھر تکلیف اٹھانا مقدر ہو جاتا ہے. دوستو بہت خوبصورت آیت تھی، بہت زبردست لیسنز ہیں ان کے اندر، کہ بے کار کے بلا وجہ جو ذہن کے اندر گمان زن اٹھتے ہیں، بچنا چاہیے ان سے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا چاہیے، اس کے آرڈر کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ ہے قرآن، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اگلی آیت تک اجازت دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي